یورپ زون کے صدر جناب امجد یوسف صاحب، برطانیہ زون کے صدر جناب راجہ عثمان کیانی صاحب، سیکرٹری جنرل جناب جمیل لطیف صاحب، جناب آرگنائزر یورپ جناب ثاقب صاحب اور جناب اختر کشمیری صاحب اور حال میں موجود تمام مہمانان گرامی، میں پہلے تو آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ بہت دور سے آئے ہیں، اور خصوصاً میں نام کچھ لوگوں کا لینا بہت ضروری سمجھوں گا کیونکہ بہت دور سے آئے ہیں۔ جناب برمنگھم برانچ کے صدر آئرلینڈ سے آئے ہیں راشد صاحب خصوصی طور پر، اور جناب عرفان یعقوب صاحب نوٹنگھم سے آئے ہیں، لندن سے جناب آئے ہیں افضل صاحب، اور اسی طرح سے ہمارے ڈربی سے آئے ہیں شاہد صاحب اور جناب عرفان ساجد صاحب اور ماجد یعقوب صاحب، سوری نام میں تھوڑا سا ہوا۔ تو یہ سارے لوگ جو دور دور سے آئے ہیں، میں خصوصی طور پر ان کا اس لیے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آج کام کا دن تھا اور سارے چھٹی کر کے اور اپنی مصروفیات کو ایک طرف رکھتے ہوئے یہاں پہنچے ہیں۔ اور خصوصی طور پر میں جو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں وہ ہماری وائس چیئرمین جو پارٹی کی ریڑھ کی ہڈی ہیں اس وقت آزاد کشمیر کے اندر، وہ اتنے دور سے یہاں تشریف لائی ہیں، اور چیئرمین صاحب پوری دنیا کا دورہ کر کے آج یہاں پہنچے، تو سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کچھ دنوں سے اصل میں دیکھ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ اور پھر اخبارات میں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ ایسی چیزیں آ رہی ہیں جو خصوصاً ہماری پارٹی کے حوالے سے کچھ لوگوں کے اپنے اپنے اوپینینز ہیں اور وہ ڈفرینٹ قسم کی چیزیں شیئر کرتے ہیں، اور کچھ چیزیں بہت زیادہ کنٹروورشل ہو رہی ہیں، اور میں نے دیکھا ہے کہ جو کمنٹس ایک دوسرے کو کھولتے ہیں اور بہت کنٹروورسی کریٹ ہوتی ہے۔ بیسیکلی UKPNP چونکہ ایک پروگریسو پارٹی ہے اور ہم لوگوں کو ماضی میں نہیں لے کے جانا چاہتے ہیں، ہم لوگوں کو مستقبل دکھانا چاہتے ہیں، اور شوکت کشمیری صاحب کا شروع دن سے یہی ویژن رہا ہے کہ ہم نے آگے دیکھنا ہے، ہم نے پیچھے کی چیزوں میں نہیں گھسنا۔ ہمارے سامنے چائنا کی مثال موجود ہے کہ جاپان نے ان کے اوپر 300 سال حکومت کی، اور تقریباً 300 سے 400 چائنیز جو ہیں ان کو HH کی ایک پیٹی کے عوض نارتھ امریکہ میں فروخت کیا جاتا تھا۔ میرے خیال میں اس سے بدترین غلامی کسی نے نہ دیکھی ہوگی، اور خود چائنیز قوم جو ہے اس کو دنیا کی سسترین قوم قرار دیا جاتا تھا، اور وہ اتنے قائل تھے کہ ایک ہزار بندے کو زمین پر لٹا کر ایک جاپانی قتل کرتا تھا اور ان کی گردنیں کاٹ لیتا تھا، لیکن وہ آگے سے ریزسٹنس نہیں کرتے تھے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ چائنا جو ہے وہ پوری دنیا میں سپر پاور ہے، اور وہ جاپان جو ہے اس پہ امریکہ نے 2 ایٹم بم گرائے، اور اس کے بعد اس پہ بم گرتے جا رہے ہیں، کہیں قدرتی طور پر گر رہے ہیں اور کبھی اسی طرح تو 1947 یا اس سے تھوڑا سا پہلے کی تاریخ میں اگر آپ جائیں تو پوری دنیا میں ایک جنگ و جدل کا جو ہے وہ سلسلہ جاری تھا۔ دوسری جنگ عظیم فریشلی ختم ہوئی تھی جس میں کروڑوں انسان قتل ہوئے۔ اسی طرح اس کے اثرات چونکہ پوری دنیا میں تھے اور برے صغیر پر بھی پڑے، اور جموں کے اندر جو ہے 3 لاکھ مسلمانوں کو چنایا قتل کر دیا گیا اور مختلف علاقوں میں۔ اسی طرح سے کشمیر کے اندر بھی بہت سارے ہندوؤں کو قتل کیا گیا، اور ہماری اپنی جو تحریک ہے اس میں مختلف قسم کے کنسیپشنز ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید میری بات تھوڑی سی اختلافی ہو، لیکن پارٹی کے نقطہ نظر کے نہیں ہے، میری اپنی سوچ ہے اور میری اپنی بات ہے کہ جس طرح سے لوگ کنٹروورسی میں جا رہے ہیں اس سے ہمیں کچھ حاصل نہیں ہونے والا، کیونکہ کچھ لوگ یہ جسٹیفیکیشن پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیونکہ ڈوگرا جو ہے اس کی حکومت ایک شخصی حکومت تھی اور اس نے مسلمانوں کے حقوق غصب کیے ہوئے تھے، گائے کا گوشت جو ہے وہ نہیں کھا سکتا تھا بندہ، اور جو لوگ گائے کو ذبح کرتے تھے تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ جموں جیل میں جو ہے وہ مر گئے صرف اس پاداش میں کہ انہوں نے گائے کو ذبح کر دیا تھا۔ اور پھر جو ہے لوگ کہتے ہیں کہ پنچھ سے لوگ جو ہیں وہ قطاروں میں خچروں کو لے کر بیگار لے کر ڈوگرا کے پاس جموں جاتے تھے، اور اسی طرح لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہاں نمبردار اور چوکیدار اور ان لوگوں سے بلاوا کر کے لوگوں کے بہت بری طرح سے حقوق کو پامال کیا گیا تھا، اور لوگوں میں ایک ری ایکشن پیدا ہو رہا تھا جس کی وجہ سے 3 لاکھ لوگوں نے اس کے خلاف بغاوت کی، اور
بعد میں بدقسمتی کے ساتھ وہ ان کی اپنی تحریک نہ رہی اور وہ تحریک غیروں کے ہاتھوں میں چلی گئی اور لوگوں کا قتل عام ہوا. اور دوسری طرف جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی تحریک نہیں تھی اور وہ یہ ان کا نقطہ نظر ہے کہ اصل میں یہ پاکستان کی سازش تھی اور قبائلی جلوار تھی جس میں اردو کو قتل کیا گیا اور عورتوں کے جو ہیں وہ زیورات اڑے گئے اور اس طرح کی صورتحال پیدا ہوئی. یہ دونوں طرح کی کنسپشن اپنی اپنی جگہ ہے اور اس پہ ڈائلاگ ہو سکتا ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو پارٹی ہے ہم ان کنٹروورسی میں پڑھنے کے بجائے کہ وہ 3 لوگ 4 لاکھ لوگ یا ڈوگرا جسٹیفیکیشن ان کی کیا بنتی ہے اور اس میں کیا ہے, اس کو ہم ایک طرف چھوڑ دیتے ہیں اور ہم چائنا کی مثال اپنے سامنے رکھتے ہوئے ہم کہ چائنا نے جاپان پر وہ حملہ نہیں کیا کہ اس نے ہمارے لوگوں کو قتل کیا تھا, اتنے لوگوں کو قتل ہو گئے تھے, ہمیں ایک پیٹی کے وقت میں 1000 بندے کو فروخت کیا جاتا تھا یا کچھ, بلکہ انہوں نے ایک نئی سوچ کے ساتھ اور ٹیکنالوجی اسی جاپانی ٹیکنالوجی کو لے کر وہ آگے بڑھے اور انہوں نے ایک نئی سوچ اور نئی ویژن کے ساتھ اپنی رائے متعین کی اور کامیاب ترقی کی اور وہ کامیاب ہوئے. اب ہماری جو آئے دن شوکت صاحب تقریباً ہر پروگرام میں اور ان کے اخبارات میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک خاص طور پر جو ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کہ کشمیریوں کے جو زندہ دکھ ہیں, یہ لفظ وہ خاص طور پر میں ان سے منسوخ کرنا چاہوں گا کہ جو اس وقت ان کے کرنٹ مسائل ہیں ہمارے, وہ سب سے اہم مسئلہ وہ ہے. تاریخ ہماری اپنی جگہ موجود, لیکن سب سے پہلے جو ہمارے زندہ دکھ ہیں لوگوں کے وہاں سے مائگریشن ہے, خصوصاً یوتھ کی, ہمارے پاس بے روزگاری ہے. آپ لوگ جو یہاں ہیں, یہاں نصف سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ کچھ ایسے مسائل میں ہیں کہ مجبوریاں ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ جو ہماری مجبوریاں ہیں جن کی وجہ سے ہمیں مائگریشن وہاں سے کرنی پڑتی ہے, لوگ ڈگریاں لیتے ہیں, اس کے بعد ان کو نوکریاں نہیں ملتی اور جو صورتحال اس وقت بہت ہی خراب ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کو ایڈریس کریں اور اس کے مطابق ایک نئی پلاننگ کریں, بجائے اس کے کہ اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے اور ادھر کے آپشن ادھر کے آپشن دینے کے بجائے. جیسے کہ پچھلے پروگرام میں شوکت کشمیری صاحب نے یہاں تقریر کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کو ملا کر پہلے ایک یونٹ کے طور پر کشمیر کی ایک نمائندہ حکومت کو تسلیم کیا جائے اور ہندوستان اور پاکستان دونوں اس کی نمائندگی کو تسلیم کریں اور ہم ان لولے لنگڑے جو ہمارے حکمران ہیں ان کو بھی سر دست ہم قبول کرنے کو تیار ہیں. تو ان کو سب کو نمائندگی دے کے ہمیں ایک پہلے 22 اور نمائندہ حکومت دی جائے, اس کے بعد جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر اور جو اور علاقے جو مقبوضہ ہیں ان کو بھی آہستہ آہستہ آزاد کیا جائے. بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر جب آزادی کا نام دیا جاتا ہے تو ہم کامن پرسن جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ آزادی صرف ہندوستان سے لینی ہے ہم نے, یا آزادی کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان میں جو لوگ ہندوستان کے قبضے میں جو علاقہ ہے اس کو آزاد کیا جائے. اور جس دور میں ہم نے اس آزادی کا نام لیا تھا اور شوکت کشمیری صاحب نے جو تحریک شروع کی تھی راولاکوٹ کے اندر, تو اس وقت تو کچھ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ تو یا تو انڈیا کے ایجنٹ ہیں یا تو یہ لوگ جو ہیں یہ مسلمانوں کے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے اور یہ دہلی ہیں اور یہ ہے وہ ہے, پتہ نہیں کتنی قسم کی ہمارے ساتھ چیزیں چپکائی جاتی تھی. اور مجھے پتا ہے کہ یہ جب ہمیں کو تقریر لکھ کے دیتے تھے اور ہم کالج میں تقریر کرتے تھے تو اس پہ 2 مہینے بحث ہوتا تھا کہ شوکت کشمیری نے یہ ہے نا وہ ایک ایسے لوگوں کو تیار کر رہے ہیں اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. لیکن ایک نئی سوچ جب آپ دیں گے لوگوں کو تو اس کا کچھ ریئیکشن ہوگا, کیونکہ جو لوگ روایتی طور پر وہاں سیاست کر رہے ہیں وہ لوگوں کو صرف بلیک میل کر کے اپنے مقاصد کے لیے یوز کر رہے ہیں اور ان کی نسلیں اس سے مستفید ہو رہی ہیں. جیسے کہ شوکت صاحب نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ عتیق خان کہتا ہے کہ ہم پاکستان کے بلا تنخواہ سپاہی ہیں, تو اس کی 3 نسلیں جو ہیں وہ اس کی تنخواہ وصول کر چکے ہیں اور اربوں روپیہ وہ کما کے یورپ کے اندر اور دیگر ممالک کے اندر اس نے پراپرٹی بنا لی ہے. تو یہ بلا تنخواہ سپاہی نہیں ہے, یہ تنخواہ دار سپاہی ہیں سارے. تو ہمیں اس کنٹروورسی میں یہ کہنا چاہتا ہوں, آپ سب لوگ جو ہیں باشا ہو رہے ہیں اور فیس بک بھی یوز کرتے ہیں, ہم نے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنا ہے اور اپنے ساتھ ملانا ہے. اور خصوصاً شوکت صاحب جو ہیں وہ چونکہ اس وقت سب سے بڑے اور ویژنری اس وقت لیڈرشپ میں ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ جو خود مختاری کا نام لینے والے لوگ ہیں ان پر جو ہے کسی کا کوئی ابھی تک میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی کنٹروورسی ہو ان کے حوالے سے. لیکن ہم کوشش یہ کریں کہ ہمارے نظریات ہمارے خیالات کی وجہ سے اور ہمارے معاملات کی وجہ سے کوئی کنٹروورسی ڈیولپ نہ ہو. ہم نے نا
کنٹروورسی ڈیولپ کر کے کوئی شہرت حاصل کرنے سے یا کچھ بڑا کرنے سے یا کچھ نوٹی ڈھونڈنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس سے بہتر ہے کہ بے شک ہم گمنامی میں ہوں، پس منظر میں ہوں، لیکن ہم ایک پازیٹیو سوچ لے کر چلیں. اور جس طرح آزاد کشمیر کے اندر ہمارے کچھ پچھلے عرصے کے دوران جس طرح سے پروگرامات ہوئے اس میں ہر طبقہ فکر کے لوگ شامل ہوئے، اور میں بالخصوص نائلہ خانین اور سردار طاہر شاہ صاحب کو جن کا میں پیغام بھی یہاں سنانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے سب لوگوں کو مبارکباد پیش کی ہے، اور انہوں نے سب کا برمنگھم برانچ کا شکریہ بھی ادا کیا ہے مرکزی قیادت کو یہاں ریسیپشن دینے پہ. اور ان کے ساتھ جتنے منصور طاہر صاحب ہیں اور جتنے بھی لوگوں نے وہاں جدوجہد کی ہے، انہوں نے ہر طبقہ فکر کے لوگوں کو وہاں پارٹی میں اس وقت شامل کیا ہے. اور انور جمال صاحب کا بھی میں نام لینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جو ہے جس طرح سے ٹائم میں نڑ میں تھراڑ میں انہوں نے برانچیں بنائی ہیں یہاں سے جا کے. تو یہ جو لوگ وہاں کام کر رہے ہیں اس حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بھی پازیٹیو رہنا چاہیے اور پازیٹیو سوچ کو لے کر آگے چلنا چاہیے. اور کنٹراورسی سے ہٹ کر خواہ ہم یورپ کے اندر ہوں، خواہ ہم کشمیر کے اندر ہوں یا مقبوضہ کشمیر کے اندر ہوں، ہم ایک ایسی سوچ لے کر چلیں کہ لوگ ہماری طرف مائل ہوں، نہ کہ لوگ جو ہے ہماری طرف سے ہم سے دور ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوچ اس پر میں بات کرنا چاہتا تھا. ممکن ہے کہ کچھ میری باتیں کچھ لوگوں کو پسند نہ بھی آئی ہوں، لیکن پھر بھی میں اپنے نقطہ نظر پیش کرتا ہوں. سم ٹائم چیئرمین صاحب کو بھی میری باتیں پسند نہیں آتی ہیں، لیکن ان کو پتا ہے کہ اس میں نقطہ نظر ہے اور دلیل سے آپ مجھے کنڈو بھی کر سکتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ نہ کیا جائے. تو باقی جو مہمان آئے ہوئے ہیں جن کو نہیں بھی پتا ہے، ہمارے اس پروگرام کے فوراً بعد ہم کھانے کا بھی انتظام ہے، اور اس لیے کوئی بھی مہمان جو ہے وہ اس سے پہلے نہیں جائیں. تو میں اسی طرح ختم کرتا ہوں. اگر کوئی بات رہے گی آج کے میزبان اکرم صاحب